رات ہوگی لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا, والضحیٰ, کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی. یعنی دیر از آلویز ہوپ, دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے, اور ٹائم ول کم اینڈ گو. وقت آئے گا, برا ٹل جائے گا, پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی. تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن. لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے, لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے, صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا, واللیل اذا سجا, اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے, ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے, جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا, 2 رکعت نفل, تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی, saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں, یاد رکھیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا, یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. Commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے, یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں, تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک, آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں, 11 سوا 11 تک غالباً, یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا, چاش کی نماز, دوحہ کی نماز, یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی, تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا, نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر, لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں, اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے, وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر, جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے, اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا ہے, اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے, اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کچھ مل جاتا ہے, کچھ نہیں مل جاتا ہے, تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے. It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے. Then when he woke up he began to rub his side. So I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا, یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat. اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں. اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی. He said, I have nothing to do this world with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے
کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے، ٹری کے نیچے، تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے. یعنی اس لیول کی فلسفی، اس لیول کا توکل، اس لیول کا یقین، اس لیول کا ایمان. تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے، توکل سے. یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا. اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں. حق الیقین. اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو، اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایک تو غیب پر ایمان، دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین. اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے، جو مل گیا مل گیا، اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں. اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو. ٹھیک ہے نا. یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے. اللہ کے ناموں کے، اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے. قرآنک سٹوریز پڑھ کے، انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ میں. کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے. یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے. یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا. کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی. تو یہ تو کفر ہے نا. اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ریوزٹ کراتا ہوں ہوتا کہ. تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ الم یجد کا یتیمن ووجدک ضالا فہدا، کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا. کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ. تو اس لیے شیطان جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے آپ سے، کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ. کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں. بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے. کبھی اس پہ آپ پڑھیں. ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں. تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی، لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے. تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے. فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے
کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپلیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپلیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ٹرسٹ اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں. علم یجد کا یتیمن فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے. پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے. ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and he found you unaware and he guided you. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا. یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے سورہ انشراح. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا. امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال. کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو، اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی، رچنس آف دا سول دی، ذکر دیا، بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں، خود سے دعا. اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں، ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا، کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو، یا حیو یا قیوم. کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں. وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون.
اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا، اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن اخذ کرتے ہیں. Therefore treat not the orphan with oppression. بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے. یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسج دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے 2 لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے 3 کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے. تو غم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے، غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے، تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جو جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے. اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں
کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was, and then he said, you said that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا. وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verses وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال we learn from this that happiness is coming. خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی. اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو. اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. اللطیف کسے کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ. 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف. اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا، اللطیف کا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کی بھی نظر ہوتی ہے اس. تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا. تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ غور کر لیں، ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، چاہتے ہوئے نہ چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے. تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال 7 بار ہی آیا. اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل. سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا. یعنی مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا، اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے. اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ. تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا. مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ. پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرز ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ. ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے. ہی از اللطیف ٹو ہز سلیو بینگ کائنڈ جینٹل اینڈ مرسیفل اینڈ ہی از اللطیف آف ہز سلیو. ہی از فلی اویئر آف یور سچویشن، یور ڈیڈز، واٹ از ان یور ہارٹ، یور تھاٹس اینڈ یور ڈیزائر. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم،
کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں آتے ہیں۔ تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے۔ لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ، which points out to 4 main meanings۔ اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 meanings جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness۔ پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے، تو ایک اس کا یہ ہے۔ The second main meaning is to be thin, delicate, refined، یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز، تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل، ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل۔ تھرڈ از ٹو بی سٹل، سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر، ٹھیک ہے نا۔ سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر۔ اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس، باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل، ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا۔ اور چوتھا جو میننگ ہے، اٹ از ٹو ٹریٹ ود ریگارڈ فار سرکمسٹانسز، یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق دینا بندوں کو۔ یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹ آتا ہے، اور سرکمسٹانس کے مطابق بندوں کو دینا۔ اور یہ جو ہے 7 سے 8 بار، یس 8 ٹائمز آیا ہے، اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ آپ کو پتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ بھی استعمال ہوا ہے، اور باقی یہ کہ لطیفٌ خبیر، جیسے اللہ نے کہا نا وَلْيَتَلَطَّفْ کا مراد ہے and let him be cautious، کہ cautious ہو جائے، باخبر ہو جائے ایک دم سے۔ تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا۔ لنگوسٹکلی the concept of لطف refers to being so kind to someone that they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کنسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا ہے، اور اسے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے، اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt۔ یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا۔ یہ ہے بیسکلی لطیف کی implication۔ It also means to know secrets and minute details of things and to be able to do what others can't do۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اس کو بھی لطیف کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے، 0% چانس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، تو وہ اللطیف، اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں، ہوپلیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں۔ اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے۔ ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تو یہ دکھاتا بھی اللہ۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے، یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں، کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپلیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللطیف refers to his infinite kindness and his complete knowledge with which he bestows gifts and favors on us۔ اللطیف کا ایک implication یہ بھی ہے کہ کبھی اللطیف کو ڈاؤٹ نہ کرنا، جو کچھ وہ دے رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کے پیچھے اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے، اس کے پیچھے ایسی کیلکولیشن ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اینڈ ٹیکنگ us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it۔ اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی۔ تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان، کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے، اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ، تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتہ۔ تو جس رب کو یہ پتا ہے کہ پتہ گر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے، اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں، یہ بس ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ۔ تو آپ کو پتا ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آفٹر دس ڈے I never asked anyone for anything۔ ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو،
اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے, لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے, کسی سے بات چیت کر لیں, نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ امید اللہ تعالیٰ سے. تو اللطیف جو ہے اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ڈیلی لائف میں کیا امپلیکیشن ہے. تو ڈیلی لائف میں اللطیف کے کیا امپلیکیشن ہے. Have you ever heard someone say something you just needed to hear for no apparent reason? وہ کہتے ہیں غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ ایک مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, اچانک آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے, اچانک آپ کسی ایسے لیکچر میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. کتنی بار ایسا ہوا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاب ہاتھ سے چلی گئی اور وہ شدید غم میں تھے, یعنی وہ اتنی اچھی جاب تھی لیکن بس وہ کچھ ہوا, بہرحال ان کی جاب چلی گئی. تو کہتے بڑے ہی ڈاؤن اور غم کے فیز میں جمعے خطبے میں چلا گیا, اور وہ جمعے خطبہ رزق پہ تھا, اور اس میں ایسی ایسی آیات انہوں نے سنائی, ایسی ایسی گارنٹیز تھیں اس جمعے خطبے میں. تو کہتے ہیں کہ بس میں وہاں سے خوش ہو کے راضی ہو کے نکلا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لائف میں آپ وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ اللطیف کیسے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انسیڈنس ہے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے. اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا نا, لیکن اپنے بندے کو وہ کوئی لوگ بھیج دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ غمگین ہیں, کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے. کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلاں موقع پہ مدد کی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو یہ اللہ از ٹاکنگ ٹو یو, ڈو ناٹ بی ڈیسیو, ٹھیک ہے. یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے, پکی بات ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہیو یو ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے, لیکن یہ کس نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی implication. Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی, کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا, کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد. دیکھیں نا, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے, وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں, ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا, جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے, اور یہ کون ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں, ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھیں, بڑی عمر کی خاتون ہے, تو کہتی ہیں کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا. تو یہ اللہ دے رہا ہے انہیں, مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا, لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی ہے اپنی لائف میں, اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے, یہ بھی میسیج ہے. کوئی ہدایت مل گئی, یہ بھی میسیج ہے. اللہ کے قریب آ گئے, یہ بھی میسیج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے, کلاس میں آ گیا, دین کا لیکچر سننے آ گیا, کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا, اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا؟ آپ سوچیں, جس سے اللہ دین کا کام, چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز پہ, کسی نے یہ سیٹ کیا, کسی نے کیمرہ سیٹ کیا, کسی نے اے سی چلایا, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا, ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے, کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں,
کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو وائی یو ایور لائکڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. دیز آر دا ویز آف اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا, اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے, اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے, یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا, آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا, اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے, کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے, اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. He gives provisions to whom he wills and he is the powerful, the exalted in mind. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم. تو نمبر 1, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے. اللہ کے نام پرفیکٹ ہے, انفائنائٹ ہے, لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے, ظاہر ہے, لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے. بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں, دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے. جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا, آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی. تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس, دوسروں کی مدد کریں, ان کے ساتھ جینٹل ہو جائیں, ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی, انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی. اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دی جاتے جاتے, پتہ بھی نہ لگا, ٹھیک ہے نا. ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. فار ایگزامپل ریڈیو ویوز دے کانٹ بی سین but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگز کے بارے میں مائنڈفل ہو جائیں, باخبر ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں, ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس, ڈپریشن ریئل ہے, کلینکل ڈپریشن از ریئل, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں, کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف, دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف. تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں, اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں, آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی. آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے, ٹھیک ہے نا. ذرا چلیں پھریں, باہر نکلیں. بیٹھے رہیں گے تو ڈپریس رہیں گے. ذرا ایکٹیو ہو جائیں, اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں, ایکٹیو ہو جائیں. گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف. اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں, پڑھیں. یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف سے. یعنی ایک ایک سینٹی میٹر, ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی چیزیں. آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹرائڈز کو ہٹا رہی ہے. یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر پلینٹ کا مقصد ہے, ہر سٹار کا مقصد ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے, تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں, آل آر کمبائننگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ون پروسیس. ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں. تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے اس کی چیزیں. میگنیٹک فیلڈ بنائی, میگنیٹک فیلڈ, یو شوڈ بی تھینکفل فار میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے. تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کو محبت کب ہوتی؟ ماں باپ سے, جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے میرے لیے.
تو آپ کی محبت قائم ہوتی ہے ماں باپ سے. تو اس کو اکثر ریوزٹ کیا کریں، اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی اسٹیٹ میں ہو، تو ریوزٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا. ٹھیک ہے نا. چوتھی بات ہے ہیو دا رائٹ انٹینشن ان آل یو ڈو. اللطیف نوز آل یو ڈو، ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل، ایوری تھاٹ، ایوری ڈیزائر، ایوری انٹینشن. سو ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلف. اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ریوزٹ کریں، اس کی انٹینٹ دیکھ لیں. واٹ از یور انٹینشن بیہائنڈ دس. تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے نا، کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام، کیوں کر رہا ہوں میں یہاں، کیوں آتا ہوں، کیوں جاتا ہوں، کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں. اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں یہ نام لے کے کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو میری تمام چیزیں جانتا ہے، تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا. انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کانشیس تو ہم جانتے ہیں، انکانشیس نہیں جانتے. تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے. تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے. یہ کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نام لے کے یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں. یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا. تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا. لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا، ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے. اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا. دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. تو میں اس وقت، اس مومنٹ پہ، اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے، اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا، ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے. اس کا مطلب اس کی پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی، اس کو تھاٹس آتے ہوں گے، پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے. لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا، زنا کرنے لگا، تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا. تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ. اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا. نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے، تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا. جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا. یعنی اس لیول کی آنیسٹی. تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی. ٹھیک ہے نا. جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریوائز کرتے رہیں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اے اللہ تو الخبیر ہے، تو اللطیف ہے، اے اللہ تو الجبار ہے، اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے. تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب. تو اللطیف پہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کروں. اور لاسٹ ایک لیسن میں نے آپ کو جو بتایا کہ 5واں لیسن جی، کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غم جو ہے وہ دور کر دے گا. تو اس لیے گیور بنیں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یتیم کو نہ دھتکارو. اورفن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو ایک اورفن کو ٹیک کیئر کرتا ہے تو وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں. انگلیوں سے جو ہے وہ بتایا کہ بالکل ایسے ہوں گے.
تو اس کے بارے میں ایک عالم سے میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آرفن کی ٹیک کیئر کا یہ مطلب نہیں کہ اسے منتھلی سپانسر کر دیا. آرفن کی ٹیک کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی پرورش کی ہے اور آپ نے اس کو کانسٹنٹلی لک آفٹر کیا ہے. یہ ہے اصل میں آرفن کی ٹیک کیئر کرنا. تو بہرحال سورہ ضحیٰ از یور اینٹیڈوٹ. جب بھی آپ ڈاؤن ہو سورہ ضحیٰ پہ غور کریں, اور یہ جو آیا ہے سب سے زیادہ ہوپ فل ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا اور تو غمگین نہیں ہوگا. لیکن اس میں کی پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے, کہ اللہ سے امید لگانی ہے, انسانوں سے نہیں. بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے, بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی. ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا. باقی آسانی کی دعا مانگنی چاہیے. دیکھیں حضرت یعقوب تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ رو رو کے اندھے ہو گئے, یعنی حزن میں تھے, وہ کانسٹنٹ سٹیٹ آف غم میں تھے. لیکن پتہ نہیں ایسی کیا ان کے پاس پاور تھی کہ اس غم کے باوجود, اب یہ پاور وہی تھی ظاہر ہے, اللہ کا نالج تھا, اللہ کی طرف سے سکینت تھی, لیکن یہ کہ اتنا غم انہیں آیا, اتنا غم انہیں آیا کہ وہ روتے رہتے تھے اپنے بیٹے کے لیے, اور یہ کہ وہ اندھے ہو گئے رو رو کے. لیکن پھر اللہ نے ریلیف بھی دیا, بینائی واپس کی کہ نہیں کی, اور وہ کرنے کا طریقہ بھی متعین تھا پہلے سے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے نا, کہ لاسٹ کلاس میں نے دی تھی, کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ترس آتا کسی بندے پہ جو بہت زیادہ مشکلات میں. جیسے کسی نے مثال دی کہ شام میں ایک ماں تھی, اس کے 4 بچے تھے, اس کے گھر پہ بم گرا تو چاروں بچے فوت ہو گئے. تو اب وہ ماں اتنی پین میں ہے, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اس کا شوہر بھی مارا گیا, وہ بیوہ بھی ہو گئی, بچے بھی مارے گیا, وہ کرے کیا؟ تو وہ کتنے غم میں اس ٹائم پہ, کیوں اللہ تعالیٰ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا؟ کسی نے سوال پوچھا تو ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عورت غم میں ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ عورت جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فیوچر پتہ ہے, اللہ تعالیٰ اللطیف ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے, لیکن یہ جو صبر کرے گی اس کے بدلے اس کا مقام کیا ہے, ہمیشہ کی زندگی, اور وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی. تو ہو نوز, ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہو. اور آج کا ٹیک اوے تھا اللطیف. یہ ویب سائٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ, اس میں اللہ کے اور نام بھی اسی طرح ہیں کہ پہلے اس نام کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, پھر اس کے روٹ ورڈز بتائے جاتے ہیں, اس کے روٹ ورڈز کے میننگ, پھر اس کے امپلیکیشن کیا ہے, پھر آپ اس کو لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا بات میں نے کی تھیم پتہ ہونے کا, کنٹینٹ پتہ ہونے کا, اور سب سے پہلے نمبر آف سورس پتہ ہونے کا. نیکسٹ تھنگ وچ آئی ڈیڈ, میں یہ اپنی پرسنل اپروچ بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن کے جو سورز کے نام ہے وہ یاد کر, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ فاتحہ, سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ الانعام, سورہ الاعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ یونس. یہ میں نے آپ کو فرسٹ 10 چیپٹرز کے نام. میں کیا کرتا تھا, روزانہ رات سونے سے پہلے 10 چیپٹرز کے نام یاد. اچھا نیکسٹ 10 چیپٹرز, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ. یہ نیکسٹ 10 چیپٹر, پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام, پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے 114 چیپٹرز کے نام یاد ہیں. یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اچھا سورہ نساء اس کی کیا تھیم ہے, اچھا سورہ احزاب اس کی کیا تھیم ہے. یہ وہ اسٹریٹجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے, اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آئی شوڈ بی کوٹنگ تھنگس فرام دا قرآن. یہ اسٹریٹجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں. however اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں قرآن کے ایٹ لیسٹ چیپٹرز پتہ ہوں گے, اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ سورہ حجرات, مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب پارا وائز حفاظ کو یاد ہوتا ہے, لیکن میں نے چیپٹر وائز یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ چیپٹر 49 از سورہ حجرات. کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے, تو آئی نو کہ سورہ یاسین از چیپٹر 36 آف دا قرآن. یہ چیز میں نے گرپ کی, کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کنٹینٹس پہ گرپ نہ آ جائے میں آگے نہیں چلتا. اچھا یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کون سا پڑھیں, کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں, کیسے سمجھیں. سب سے پہلی بات, آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا, اللہ کا گفٹ ہوگا, کیونکہ قرآن از دا بک دیٹ شک دا ورلڈ. یاسین والقرآن. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن
बेशक बुक ऑफ विजडम है, इट विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, इट विल ब्रिंग द, अल्लाह ताला देखें कुरान को क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ये मौइज़ा है, ये शिफा है। किस चीज़ की शिफा? जो चीज़ फिस सुदूर हमारे सदर में, हमारे सीनों में, उसके लिए शिफा है। रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। ये मौइज़ा है, रिमाइंडर है हम सब के लिए, और ये गाइडेंस है, ये रहमा है, ये मर्सी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये ब्लेसिंग है। इसलिए इन ऑर्डर टू रीड द कुरान, मैं 2007 में जब कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान खोला, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं अरबिक पढ़ना भूल, क्योंकि द लास्ट आई रेड द कुरान, मुझे याद आया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और द लास्ट आई रेड द कुरान वाज मे बी, शायद जब मैं बच्चा था या ओ लेवल्स में होऊंगा मे बी, तब मैंने कोई कुरान की सूरा, वो भी कहाँ पढ़ी होगी, किसी 40वें पे जाके पढ़ी होगी दिखाने के लिए। हमारे माशरे में 40वें वगैरह पे कुरान पढ़ा जाता है ना, तो शायद उसमें जाके पढ़ी, एक रवायत के मुताबिक, रवायती जो हमारा एक कस्टम है उसके मुताबिक, बट उसके अलावा कुरान बिल्कुल आउट ऑफ, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो बहरहाल मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं तो कुरान ही पढ़ना। दैन व्हाट आई डिड कि मैंने मुझे पता था, इतना मुझे नॉलेज था कि अब्दुर्रहमान सुदैस इमाम काबा है, बहुत खूबसूरत उनकी तिलावत है, तो मैंने उनकी तिलावत जो है वो कहीं से कॉपी की। हमारा लैन का नेटवर्क JIK में बहुत वो चीज़ अवेलेबल होती थी, मैंने कारी अब्दुर्रहमान सुदैस की तिलावत जो है डाउनलोड की और उनको सुनना शुरू किया, उनको सुन के अपना तलफ़ुज़ और अपना एटलीस्ट वो चीज़ करेक्ट करना शुरू की। बेसिक रूल्स तो पता थे लेकिन भूल चुके थे पढ़ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनकी तिलावत सुन के अपनी तिलावत करेक्ट कर। दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे अभी तक याद है, मैं असर से मगरिब का टाइम चूज़ किया था कि मैं रोज़ाना इस टाइम बैठूंगा। पहले मैं उनकी तिलावत सुनता था, तिलावत सुनने के बाद मैं ट्रांसलेशन खुद पढ़ता था, फिर ट्रांसलेशन पढ़ता था, और उसके बाद अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो थोड़ी सी तफसीर देख। ये है स्मार्ट मेथडोलॉजी। मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, देखें अगर आप डीपर तफसीर में जाना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप कुरान को एक बार गो थ्रू ट्रांसलेशन